اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے، کیا آپ ذکر قلبی دیتے ہیں؟ واہ صاحب کیا بات ہے! یہ ذکر قلبی کا جو دور ہے، یہ دور تو بڑا مزیدار آ گیا۔ ذکر قلبی کو لوگوں نے اب جو ہے ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے۔ مطلب کیا بنا لیا ہے کہ صاحب ذکر قلبی لینا دینا واٹس ایپ سے، اور پتہ نہیں کیا سمجھ رکھے ہیں لوگوں نے بھائی۔ ہم کو تو ان باتوں پر بہت کبھی کبھی ہنسی آتی ہے۔ ذکر قلبی کیا ہے بھائی؟ ذکر قلبی کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ گئی؟ ہم کو یہ بتائیے سب سے پہلے۔ کیا آپ کہیں سے بیعت ہیں؟ نہیں۔ ارے بھائی جب بیعت نہیں تو ذکر قلبی کیا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں ہے، کتاب کدھر ملے گا؟ ارے بھائی کتاب کیا کرو گے؟ پہلے ایڈمیشن تو لو بھائی۔ آپ نے جو ہے گریجویشن میں ایڈمیشن کر لیا، ٹھیک ہے، میتھ آنرس آپ کا ہے، بھائی کتاب کدھر ملے گا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایڈمیشن ہو گیا، اس کو کتاب کی ضرورت ہے، اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، اس کو مینٹر کی ضرورت ہے، لائبریری کی ضرورت، لیکن آپ کا تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایڈمیشن لیجئے، کسی سلسلے میں داخلہ حاصل کیجئے، تو اس سلسلے کے رواج کے مطابق، اس سلسلے کے ٹریڈیشن کے مطابق، پرمپرا کے مطابق جو چلے آ رہے ہیں ذکر اذکار نشستیں، وہ آپ کو دی جائیں گی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ فون سے یا واٹس ایپ سے آپ ذکر قلبی لے لیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے بھائی۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اگر کر رہے ہوں گے تو اللہ ان کا بھلا کرے، اور ان کو کس طرح کی اذن ملی ہے وہ جانے، مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ذکر قلبی دینے کا حق اسی کو ہے جو پیر کامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سوائے بیعت کے، مطلب بنا مرید ہوئے ہوئے آپ نہ تو ذکر قلبی کریں نہ کچھ اور کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بنا بیعت ہوئے آپ کو جو ہے مزید کوئی وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا بیعت ہوئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ پنجگانہ نماز پڑھیں، نفل اور سنت اور تہجد یہ کریں۔ احکام شریعہ تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ذکر قلب کرنا، کوئی ورد کرنا، کوئی خصوصی تسبیح کرنا یا پھر چلہ کرنا، بھائی بریک کیجئے، یہ سب چیزیں روا نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو فون ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی ہم نے اتنا ذکر کیا کہ میں تو پاگل ہو گیا۔ تو بھائی ہو گئے نا، پاگل تو ہونا پڑے گا تم کو۔ کیوں تم کر رہے ہو؟ بنا نگرانی کے، بنا رہنمائی کے آپ ذکر کریں گے، اس میں جلالی ہے، جمالی ہے، اس کے کیا ہے معاملات ہے، بھائی کیسے آپ کریں گے بھائی؟ یہ تو وہی حال ہو گئی کہ بنا گڑیڑیا کے بکری کدھر جائے گی، بھیڑ کدھر جائے گا، وہی بات ہو گیا۔ بنا کسان کے بیل کیا کرے گا؟ تو ایسا مت کیجئے بھائی۔ ذکر قلبی جہاں تک دینے کی بات ہے تو ہم تو بھائی سیدھا سیدھی کر رہے ہیں بھائی، ہم کو بھائی اس سے ایک مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ذکر قلبی کیوں دیں گے کسی کو؟ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ میں پیر ہی نہیں ہوں۔ ذکر قلبی وہ دیں جو پیری مریدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پیری مریدی کرتے ہیں، جن کو اذن حاصل ہے، جن کو حکم حاصل ہے، وہ بیعت بھی کریں گے، ذکر قلبی، ذکر روحی سب کچھ دیں گے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے تب نا۔ ہم لوگ تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، خود سیکھتے ہیں، دوسروں تک پیغامات صوفیہ کے پہنچاتے ہیں تاکہ ہم لوگ کا ایک انوائرمنٹ بہتر بنے صوفیزم کا۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا تو کام بھائی ٹرسٹ کے ذریعے سے، اپنے انسٹیٹیوشن اور کوچنگ کے ذریعے سے، اپنے ٹیم کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنا اور پیغامات پھیلانا دنیا میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر پروگرام وغیرہ کے ذریعے سے، کتب پبلیکیشن کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں میں ایک بہتر ماحول پیدا ہو سکے۔ ہمارا یہ مقصد مشن ہے۔ لیکن اب رہ گئی بات کہ دادا سرکار میمندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو ہیں وہ کسی کو خلافت انہوں نے نہیں دیا ہے، تو ایسے مجبوری کی حالت میں کوئی لوگ اگر گھوم گھام کے جب ہر طرف سے آ جاتے ہیں تو کچھ ان کے توسل سے، کچھ ان کے کہیے کہ بارگاہ سے ایک تبرکات سمجھ کر کے ہم کچھ لوگوں کو کبھی کبھار کچھ دے دیتے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ اس فقیر کے دیے ہوئے چیزوں سے ان کو جو ہے ہدایت اور روشنی اور فیضیابی دے دیں۔ یہ ان کی مرضی، ہماری کوئی مرضی نہیں۔ اگر وہ چاہیں تو آپ ہمارے دیے ہوئے ذکر کو وہ بند بھی کر دیں، لیکن ایسا آج تک ہوا نہیں ہے، تو مجبوری میں ہم کسی کو دے دیتے ہیں بھائی، وہ بھی اس طریقے سے نہیں۔ پہلے تو آپ کے سارے معاملات کو ہم سمجھ لیں، بوجھ لیں، دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے، کیا کہ پوری یہ موبائل سے تو ذرا ممکن ہے بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اگر موقع ملے تو ملاقات اگر ہو، آپ بہار آئیں کبھی انشاءاللہ فرصت کے اوقات میں، یا پھر زیادہ ضروری ہو تو پھر آپ کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ، وقت نکال کے کبھی فرصت میں ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ تو ویسا اگر کچھ رہا تو انشاءاللہ ضرور کچھ تجویز کریں گے ہم آپ کے لیے، یا تو ہم آپ کے ارد گرد کسی پیر کے پاس آپ کو بھیج دیں گے، یا تو پھر زیادہ پریشانی کی حالت میں کچھ رہنمائی آپ کو کر دیں گے، یا نہیں تو اگر
ہم آپ کو بلا لیں گے، یا پھر ممکن ہوا تو کچھ گائیڈ لائن یا کچھ دینے کی ضرورت پڑی تو ضرور ہم دے دیں گے، بالکل ذکر قلب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ٹرم کنڈیشنز ہیں، بہت مجبوری میں ہم دیتے ہیں، بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے پاس جائیں جو اس کام کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات اور سن لیجئے کہ دور دراز سے آپ کسی سے ذکر قلب لے کر کے آپ جو کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی ہے۔ دور کے لوگ آپ کی رہنمائی اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کے آس پاس کے لوگ فزیکلی کریں گے، تو مجبوری میں تو دور ٹھیک ہے، لیکن کوئی شوق سے دور سے کام چلانا یہ مناسب نہیں ہے، میرا یہ سوچ ہے۔ امید ہے آپ ضرور اس کو تصدیق کریں گے، سمجھیں گے، ہم نے جو آپ کو کہا ہے بہتر مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہوئے، روح کی ماں کون ہے؟ بتائیے صاحب، اب ماں اور باپ بھی ہونے لگا ہے نا۔ ارے بھائی، جب روح کا کوئی جنس نہیں ہے تو اس کا ماں اور باپ کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ادھر سے یہ سب سوال لوگ لکھ لیتے ہیں، روح کی ماں کون ہے۔ حالانکہ دیکھیے، شاید میرے نظر سے بھی کئی جگہ کئی شاعری میں گزرا ہے، بعض لوگ دیکھیے ظریفانہ اشعار اور معرفتی اشعار میں، شاعری کے زبان میں بہت سی چیز ایسی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے مرغی کے ٹانگ کی طرح پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی چھوڑیں گے نہیں، جو نہیں بتاؤ گے وہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، جو پیر یہ نہیں بتائے گا وہ پیر فیل ہو گیا، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے شعر و شاعری کا جو لینگویج ہوتا ہے، جو بھاشا ہوتی ہے، یہ سب کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ کچھ باتیں جو ہوتی ہے وہ اشارے میں ہوتی ہے، اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، تو یہ شاعری کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ روح کی ماں سے اس شاعر کا کیا مراد ہے یہ تو آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے اماں پکڑ لیا۔ روح کی ماں مطلب اماں تھوڑی ہوتا ہے۔ چلیے اتنا ضرور ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کہا کہ روح کی ماں، تو روح کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً روح کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو جس کو سب نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارا رب ہے نا، ہمارا خالق مالک ہی ہم لوگوں کا رب ہے، لیکن ہم اس کو ماں باپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جب جنس سے پاک ہے تو ہم اس کو اماں ابا کیسے کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے کسی بھی مخلوق کی جو ہے ماں باپ اس طریقے سے ہم نہیں جوڑ سکتے جس طریقے سے ہم اپنے لینگویج میں، اپنے بھاشا، اپنے ریجن میں، اپنے چھیتر میں، ایریا میں جو بولتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے بھائی، ہر جگہ کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روح کی ماں اور روح کی باپ اس طریقے سے آپ بات نہیں کریں تو بہتر ہے، کفر کا فتویٰ لگے گا آپ پر، اور آپ کیوں دین کو بالکل دھجیاں اڑانے پر لگے ہوئے بھائی؟ دین کی بات دین کے طریقے سے کریں نا۔ تو روح کی متعلق اس طرح کی گفتگو شاعری میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اشارے میں کچھ بات سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کی وضاحت ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وضاحت کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ اللہ رسول کی توہین ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمارے پیر نے منع کیا ہے، لیکن امید ہے میرے بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ روح کو بھی پیدا کرنے والا خالق مالک ہی ہے۔ یقیناً آپ اس کو اگر ماں کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا لینگویج ہے بھائی، ہم اس کی تصدیق اور اس کی اتفاق اور اس کا جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں ایگری اس سے کہ بھائی آپ اس کو ماں کہیں، باپ کہیں۔ تو جسم کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، روح کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، بس یہ بات آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، اور آگے انشاءاللہ کبھی مزید موقع ملا تو اس پر اور بات ہوگی۔ ذکر روحی کیا ہے؟ جس طریقے سے ذکر قلبی ہوتا ہے اسی طریقے سے ذکر روحی ہوتا ہے۔ جو لطیفے ہوتے ہیں سب لطیفوں کے الگ الگ ذکر بتائے جاتے ہیں، تو ہم نے پہلے جو انڈیکیٹ کیا اس کو فالو کریں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پیر طے کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ ہم کو بھی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں تو ذکر قلب مکمل کر لیا ہوں، ذکر روحی بتاؤ۔ کیسے سمجھ لیں کہ تم ذکر قلب مکمل کر لیو بھائی؟ کون سمجھا دیا؟ کون یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا؟ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو؟ پہلے تو بھائی آپ انسٹیٹیوٹ جوائن کریں۔ انسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ ایک ایسے پیر کی رہنمائی میں نشست کریں، بیٹھیں، جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلائے۔ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلائے گا تو وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کا کون سا ذکر مکمل ہوا، اب آپ کو کون سا ذکر کرنا ہے۔ اتنا ہلکے میں کیوں لیتے ہیں لوگ؟ ہم کو یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ اچھا اتنا آسان ہے کیا ذکر روحی اسٹارٹ ہو جانا یا ذکر روحی کرنا؟ یہ بھائی دیکھیے بچوں کا کھیل نہیں، ہم بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے رہبر کے سنگت میں بیٹھیں اور ان سے اس مسئلے میں زیادہ ڈسکس کریں۔ ہم کو کیا پتا کہ آپ کا ذکر کون سا چلا ہے، کون سا ذکر نہیں چلا ہے، آپ کس درجے پر ہیں، کیا پتا۔ لیکن اتنا تو طے جان لیجئے، جو بات آپ نے پوچھی ہے ذکر روحی کیا ہے، یقیناً ذکر روحی وہ ذکر ہے جس سے روح میں حرکت ہوتی ہے، روح بیدار ہوتا ہے، اور یقیناً ہر لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے، ہر لطیفے کو روشن کرنے کے لیے بزرگوں نے ذکر دیا ہے اور ذکر بتائے جاتے ہیں۔
بعض لوگوں نے اس میں ذات کے ساتھ ہی تمام لطائف کو روشن کیا ہے، بعض لوگوں نے الگ الگ بھی بتایا، اس میں بھی دیکھیے سب کا ایک رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے جو بزرگوں نے جو ذکر دیا ہے، ذکر قلبی اور ذکر روحی کو الگ الگ کر کے ہمارے ہاں بالخصوص افضلیہ نقشبندیہ گھرانے میں، قادریہ گھرانے میں نہیں چلتا۔ وہ ایک ہی ذکر سے کئی لطیفے ان لوگوں نے روشن کیا ہے، اور ہم لوگوں کے بھی کئی سارے لطیفے جو روشن ہوتے ہیں ایک یا دو تین ذکر سے ہوتے ہیں، لیکن بعض صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے کہ الگ الگ ذکر بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ بالخصوص ہم نام لینا چاہیں گے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ ہے، اور دیگر جو بزرگ ہیں ان کے جو الگ الگ مخصوص ذکر بتائے جاتے ہیں، اس کا ایک باضابطہ جو ہے، ایک ٹیبل باضابطہ ہے جو کئی بار ہم نے دیکھا بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوتی ہے، آپ ان کے کتب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تو یہ ان کے گھرانے کی بات ہے نا، تو ہم اس میں کنٹریبیوشن کیوں کریں، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پرسنل اور ان کے خانوادے کی بات ہے، تو ان کے خانوادے کی بات ہم کیسے کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ذکر روحی ہوتی ہے، اور یہ آپ کے پیر دیں گے، جس خانوادے سے وہ تعلق رکھیں گے، اس خانوادے کے ہستی جو ہوں گے وہ بصد احترام اور عزت اور اذن کے ساتھ وہ چیز دیں گے، اور وہ جو بھی دیتے ہیں وہ آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ سرمایہ حیات ہے، آپ کے لیے پونجی ہے، آپ کے لیے ایسٹ ہے، آپ کے لیے سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا۔ آپ یقین کریں اور آگے بڑھتے چلیں، ٹھیک ہے۔